أشهد أن محمد رسول الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے بھائی اور دوستو، محترم بزرگوں، ماؤں بہنوں، میں حکیم عمر فاروق ساہیوال سے آج میں آپ کو دتورہ بھی اس کو کہتے ہیں، دتورے کے درخت کے بارے میں بتاؤں گا اور اس کی آپ کو پہچان کرواؤں گا اور اس کے فائدے اور اس کے نقصان کے بارے میں بتاؤں گا۔ اس کا فائدہ بہت کم ہے لیکن نقصان بہت زیادہ ہے۔ یہ دیکھیں میرے پیچھے جو ہے یہ دتورے کا درخت ہے، یہ دیکھیں یہ پودا ہے، یہ بالکل بتاؤں کا جو پودا ہوتا ہے نا، بینگن کا پودا ہوتا ہے، بالکل اس کے مشابہ ہوتا ہے اور اس پر گول گول یہ پھل لگتے ہیں۔ یہ دیکھیں اس کے گول گول جو پھل لگتے ہیں، ایک میں توڑ لیتا ہوں آپ کو دکھانے کے لیے۔ اور یہ زہریلا ہوتا ہے، اس میں بہت زیادہ نشہ ہوتا ہے اور بہت زیادہ اس میں خشک، یہ گرم خشک ہے۔ یہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ریڈ کلر کا اور ایک ہوتا ہے سفید کلر کا۔ اور جو میرے بھائی سفید کلر کا ہے اس کا مزاج ہے سرد یعنی کہ خشک، بہت زیادہ اول درجے میں سرد خشک۔ اور جو اس کا جو ریڈ کلر میں ہے اور وہ بہت کم ہوتا ہے، اس کا مزاج ہے گرم خشک۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ انسانی صحت کے لیے قاتل ہے۔ یہ نزلات کے لیے، نزلے کے لیے، چھاتی کا پرابلم ہے اور بلغم ہے اور ذہنی ڈپریشن ہے، اس میں استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن اس کو اکیلا کھانا نقصان دہ ہے۔ اس کے اندر بیج ہوتے ہیں جس کو استعمال کرتے ہیں اور بیج جو ہیں وہ اس کو بہت قلیل مقدار میں باقی چیزوں کے ساتھ ملا کر استعمال کرائے جاتے ہیں۔ لیکن ان کو اکیلے کھانے سے بندے کو نیند بہت آتی ہے، بے خوابی والی ایسی نیند آتی ہے کہ بندے سے اٹھا ہی نہیں جاتا، اور پھر کیا ہوتا ہے بندے کا سانس رک جاتا ہے اور بندہ اس دنیا فانی سے چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے اس کو اکیلے کو استعمال کرنا ٹھیک نہیں۔ اس کے اندر بیج ہوتے ہیں، یہ قاتل ہے اور انتہائی درجہ کا۔ اور اس کو سونگھنے سے جو حضرات کہتے ہیں ان کو بے خوابی ہے، نیند نہیں آتی رات کو اور ساری رات جاگتے رہتے ہیں، وہ اس کو سونگھنے سے بھی نیند آ جاتی ہے اور ایسی نیند آتی ہے کہ بندے کی ٹینشن سے پاک، بوجھل سے پن کے پاک اور سکون کی نیند بندے کو آ جاتی ہے۔ اور اس کا اکیلا کھانا یہ مضر ہے، یہ نہ کھائیں۔ میں حکیم حضرات کو بھی روکتا ہوں، باقی حضرات کچھ لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، نشے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، اور یہ ہے کہ یہ زیادہ خشک ہونے کی وجہ سے آپ کے پیٹ پہ بند بن جاتا ہے اور آپ کو نشہ جو پہلی دفعہ بندہ کھاتا ہے اس کا سانس دم رک جاتا ہے اور وہ موت کے گھاٹ میں چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے میرا بھائی اس کو باقی چیزوں کے ساتھ میں بہت قلیل مقدار میں، اس کے اندر بیج ہوتے ہیں، اس کو توڑیں گے تو اس کے اندر بیج ہوتے ہیں، وہ استعمال ہوتے ہیں بہت تھوڑی سی مقدار میں، باقی چیزوں کے ساتھ مل کر نشہ چھڑوانے والی دوائیوں میں اور بلغمی مزاج اور جن کو نزلہ رہتا ہے، دماغ سے کیڑا گرتا ہے، ان میں ڈالا جاتا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، کسی بھی جڑی بوٹی کے بارے میں پوچھنا ہو، کوئی بھی نسخہ لینا ہو، میرا کال اور واٹس ایپ نمبر اوپر آ رہا ہے، آپ مجھے کال بھی کر سکتے ہیں اور واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں۔ اور کوئی دوائی آپ نے مجھ سے منگوانی ہو پھر بھی میرا کال اور واٹس ایپ نمبر پوری دنیا پاکستان کے لیے میری ڈلیوری فری ہے اور آپ کو TCS کے ذریعے، لیپڈ کے ذریعے 2 دن کے اندر آپ کو دوائی آپ کے گھر مل جائے گی۔ تو دعا کیجئے گا اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اللہ کے احکامات مان کر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہم زندگی گزاریں تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ اللہ جل شانہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام۔